ناموس رسالت اسلام کی بیس آرٹیکولیشن ہے، بیس آرٹیکولیشن ہے. اٹس ناٹ کہ ٹاپ آف دا ہماری کوئی اوج کا مسئلہ ہے، ہم تصوف یا زہد کی اوج پہ پہنچیں گے تو اللہ کے نبی سے کی کا آنر کریں گے. نو، آنر آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از دا بیسک ڈیوٹی آف اسلام. نبی اسلام نے کہا نا کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنے کسی بھی عزیز سے، اپنی کسی بھی چیز سے زیادہ محبت نہ کرے. ناؤ دا کوشچن از، میں ابھی بڑا بیسک اور لیمن بتا رہا ہوں آپ کو، اس کی ٹیکنیکل فلاسفی بہت ڈیپ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اتنی ویلیو کیوں دینی ضروری ہے، ورنہ آپ کی اور میری بچت ہے ہی نہیں نا. ڈسکس کر رہے تھے کہ جو فرانس میں ابھی کرنٹلی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پرائم منسٹر نے اور اسلام کے بارے میں جو بولا ہے، اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے بھی بڑا ڈفرینٹ جسے کہتے ہیں نا سٹانس ہے. اسکالرس کا بھی ڈفرینٹ ہے، ویسٹ کے اسکالرس کا ڈفرینٹ ہے، سب کانٹیننٹ کے اسکالرس کا ڈفرینٹ ہے. اس پہ کیا سٹانس ہونا چاہیے، اس پہ ہم لوگ بات کرنا چاہ رہے تھے آج. جی آپ پلیز مائک. آئی تھنک گلوبلی تو اسٹینس تمام تر پولیٹیکل لیول پہ تو ریکارڈڈ ہے کہ مسلمان کیا ریئیکشن، کیا مطلب واٹ از دا سینٹیمنٹل واٹس دا ورڈ ایموشنل ویلیو آف سچ این ایکٹ، وہ تو سب نے ریکارڈ کروایا ہے. گورنمنٹ لیول پہ ٹرکی نے، ایون عمران خان نے. امریکہ میں جو ابھی جو اتنی بڑی پروٹیسٹ کی ریلی ہوئی ہے، it's recorded, but is it the way? Yeah, that's a very big and good debate کہ جو ہمیں ہر وقت کرنی چاہیے تاکہ ایٹ لیسٹ اگلی نسل کو پتہ ہو، کیونکہ ابھی تو ہمارا تو وقت گیا. What is the next two, let's just say 2 or maybe 3 decades, what do they look like? And they don't really look so good because جو پچھلے 4 decades سے یہ کام شروع ہوا ہوا ہے. ادروائز ون آف انسٹنس تو ہر صدی میں ادھر ادھر کرتے ہی رہے ہیں لوگ، اور صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں، ہر اس ہستی کے خلاف وہ کرتے رہے ہیں جس کے اوپر بھی دے میڈ اے فگر آؤٹ آف دس، یا جس کا بھی پلے چل رہا تھا، whatever was that play at that time. مسلمانوں کو لیکن یہ فور سائٹ somehow دی نہیں جا رہی، نہ صرف مسجدوں میں بلکہ اسکول میں بھی، کہ when this sort of thing happens, what is the cause of this thing? What should we do? اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. I'll come to that کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مگر ہو کیوں رہا ہے وہ اصل میں بتائے گی کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. We would address the cause. پیٹ میں درد ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ، تو ڈاکٹر بس آپ کی بات سن کے تو نہیں آپ کو دوا دارو کرتا. They go through some tests، کیا پتا السر ہو، کیا پتا بد ہضمی ہو. 2 ایکسٹریم کیسز ہیں. سو دونوں میں سے جو مسئلہ کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، اس کی شناخت تو پہلے کرنی پڑے گی، بعد میں علاج کرنا پڑے گا. Otherwise it's going to keep on happening. And in the last 3-4 years, this is the 4th event that has come up. Burn Quran Day ہوا، پھر Kill a Muslim Day ہوا، پھر اب یہ ڈسکس کرتے کہ اب 9/11 کے بعد یہ بہت زیادہ ہوا ہے، فریکوینٹ ہوا ہے. Ironically no اس سے پہلے سے چل رہا ہے. ایکچولی سلمان رشدی 9/11 سے پہلے کا، تسلیمہ فاضل 9/11 سے پہلے کیا. آئی مین دس از ویری ویری کامن. کیونکہ ہم یورپ میں ہیں نہیں، یورپ میں ویسے بہت زیادہ ہوتا ہے، آئے دن ہی ہوتا ہے، وہ ریکارڈڈ نہیں ہوتا کیونکہ وہ لوکل لیول پہ ہوتا ہے. اینڈ کسی ٹاک شو پہ ایسی بات ہو جاتی ہے، کسی اسٹینڈ اپ کامیڈی میں ایسی بکواس ہو جاتی ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ. دا ایکسٹریم رائٹ آف دا ویسٹ records its protest against any and every sort of these things. حضرت عیسیٰ کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے، اب وہ نعوذ باللہ گالی کے اندر بھی حضرت عیسیٰ کے نام کو ایز اے پارٹ آف اے سویئر ورڈ انہوں نے یوز کر دیا. نا یہ ہے فائنل اسٹیج، فائنل تو نہیں ابھی تک کی جس جگہ پہ وہ پہنچے ہیں کہ اگر اس طرح کا معاملہ اگر چلنے رہنے دیا جائے تو پھر یہ حالات ہو جاتے ہیں. سو واٹس دا پرابلم؟ لیٹس جسٹ سی what is the problem of what they whenever they do this with Nabi Isa alayhi salam. They technically steal that seriousness from the concept of Isa alayhi salam. Now this is what they did with with their own God. وہ تو ان کو نبی نہیں مانتے، ان تو ڈائریکٹ اللہ ہی مانتے ہیں، اس کے باوجود یہ کام کیا. So it's a way bigger damage جو کہ ہو رہا ہوتا ہے، اسپیشلی نیچے بچوں کے لیول کے اوپر.
اور وہ ہیرو ہی اگر اسیسینیٹ ہونا شروع ہو جائے یا ہیرو کے بارے میں اس طرح کی کیجول اپروچ رکھی جائے تو نو ون از گوئنگ ٹو ٹیک دیٹ سیریسلی اینڈ دیٹس دا بگیسٹ پاسبل ریپرکشن. اور وہ ریپرکشن مسلمانوں کے اندر ٹیکنیکلی آ چکی ہوئی ہے. ایتھیزم کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے, تو یہ تو بہت چھوٹا معاملہ ہے ایتھیزم کے مقابلے میں کہ ہم جو ہے نا وہ اپنے ہیروز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اور ہمارا تو ایک ہی ہیرو ہے, نبی علیہ السلام کے علاوہ ہمارا کون سا ہیرو ہے. سو it's not a casual matter when it comes down to Muslims getting immune to this sort of thing. اور یہ ہو چکے ہوئے ہیں مسلمان, امیون مانے یا نہ مانے, سائیکالوجی ایسی کام کرتی ہے. امیونٹی کو کیسے روکا جا سکتا ہے اس طرح کی, بھائی دیکھیں کوئی بھی اور ہستی ہو انبیاء کے علاوہ ابو بکر صدیق سے علی بن ابی طالب سے لے کے مطلب آخری عبداللہ بن زبیر تک, کوئی بھی ہستی ہو, کوئی بھی بندہ اٹھ کے کچھ بھی کہہ دے ان ہستیوں کے بارے میں, وہ آرٹیکل انووک نہیں ہوتا جو انبیاء کے بارے میں بات کرنے سے آرٹیکل انووک ہوتا ہے. This is the sanctity and this is the level of Nabi alayhi salam and all the other prophets. Why? That's the question, is why. That's something we have to teach our kids. کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی بھی حد تک تزہیق توہین نعوذ باللہ کرنے کے لیے کرتے وقت کیا چیز ایسی ہے جو گر جاتی ہے, کہاں پہ فریکچر آتا ہے, کیا نقصان ہوتا ہے. یہ والی تھاٹ اگر بچوں کے اندر پوری طریقے سے آئے گی تو پھر معاملہ سدھرنے کے قریب آ جائے گا. اور یہ فرسٹ ری ایکشن ہونا چاہیے. وہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے تو جا کے کوئی عمل نہیں کرنا فرانس کے صدر کے خلاف, تو ان کی اپنی سائیکالوجی کیسے انٹیکٹ کی جائے, دیٹس ایوری پیرنٹس جاب. اٹس ناٹ اے میٹر آف آئی مین دس از ناٹ اے میٹر ٹو بی ٹیکن لائٹلی کہ بچوں کے اوپر کیا افیکٹ آ رہا ہے. نہ کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جو اسکول جاتا اس کو پتہ نہ ہو کہ ابھی کیا ہوا ہے. سو اس سے نقصان کیا ہوا یہ بتانا پڑے گا, اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا کہ دس از ہاؤ ٹیون کرنا پڑے گا ہمیں. مگر خالی ایموشنل ٹیوننگ نہیں نا, ایموشنل ٹیوننگ نہیں, صرف کرنی ضرور ہے ایموشنل ٹیوننگ, مگر صرف ایموشنل ٹیوننگ نہیں, اس کا ریشنل بنانا پڑے گا کہ بھائی یار دس از اے بلڈنگ جس کی بیس کے اوپر حملہ ہوا ہے ابھی آگے, اینڈ وائی آر وی کالنگ اٹ دا بیس. ایکسپلین ٹو دا چلڈرن دیٹ نبی علیہ السلام از ناٹ جسٹ اے مین, ہی از دین, ہی از دا ریلیجن. If anything is taken casually about the Prophet, Islam is gone. کہانی ختم. Islam is finished. اگر نبی علیہ السلام کے کانسیپٹ کوئی, the concept of the Prophet, the personality نہیں, the concept of the personality کو اگر ہم نے کیجول لے لیا, جیسے ہی ہم نے کیجول لیا, جیسے جو لوگ اللہ کو کیجول لیتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں, جو نبی علیہ السلام کو کیجول لیتا ہے وہ اسلام کو مسمار کر رہا ہوتا ہے. He's actually shooting at the foundation of the building. Now ایک گھنٹے کے سیشن میں تو نہیں ہے پوری ایکسپلینیشن ہو سکتی, مگر ایک بریف ورژن ضرور بچوں کو بتائیں کہ کسی بھی لیول کے اوپر جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو تو اس کو آہنی ہاتھ ہی لینا ہے. اور اگر آپ نہیں لے سکتے, دیکھیں میں آپ کو اس کی ایک بڑی اچھی مثال دیتا ہوں جہاں پہ آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو ڈیفینڈ اور واٹس دا ورڈ گو فور اور اگینسٹ ممتاز قادری, مگر جب اس انسٹنس کو آپ ذرا یاد کریں تو قوم ایسے دو حصوں میں سپلٹ ہو گئی تھی. قوم ایسے بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہو گیا تھا پاکستان کا, ایک کہہ رہے تھے غلط کیا, ایک کہہ رہے تھے کیا. دونوں کے دونوں جو پارٹیز تھیں وہ یہ نہیں کہتی تھیں کہ سلمان تاثیر ٹھیک کہہ رہا ہے, وہ کہتے تھے کہ یار اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اور جو رائٹ ونگ تھا وہ کہتا تھا کہ بے شک اس کا مطلب نہ ہو, یہ زبان پہ لانا ہی مسئلہ ہے کہ اس قانون کے خلاف کوئی بات کی جائے. And it was a very, in one way, it was a very healthy argument going on between these two things. I think that's one of the best events that ever happened in this subject. کہ ظاہر ہے وہ اس نے تو گولی مار دی, مگر اس نے گولی کیوں ماری, that is the more intelligent argument. اور میں جان کے ممتاز قادری کا ایک I'm trying to create or invoke the psychology of the whole concept of ناموس رسالت, and that psychology has to be understood really well. اور وہ کیا ہے کہ جب ایک ایسی فورس اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر حملہ کرے کہ جس فورس کے خلاف کوئی اور دوسری فورس نہ ہو آپ کے پاس, ان دس کیس سلمان تاثیر نے کیا کیا تھا, he took things a little casually
میں اس کی طرف سے کیس لڑنے کے باوجود کہہ رہا ہوں کہ اس نے کیجولی تو لیا تھا، مگر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی ایسی گورنمنٹ ہے نہیں نا، وہ گورنر تھا، پولیس تو اس کے نیچے آتی ہے، ناقابل دستانگیزی پولیس ہے وہ، نو بڈی کین ٹچ گورنر، یہ ہمارا لا ہے. سو کوئی عام سٹیزن اس کے خلاف اس کو ایف آئی آر کٹوا نہیں سکتا، کچھ کام کر نہیں سکتا. ذرا سوچیں میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں آپ کو. سو جب ایک گورنمنٹ اٹ سیلف جس کے خلاف آپ نے گورنمنٹ میں جانا ہو تو وہ خود گورنمنٹ ہی اٹھ گیا ہے، سپریم کورٹ پوری کی پوری خود اس طرح کی حرکت کر رہا ہے، تو اس کے خلاف کہاں مقدمہ کروں میں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ سو اس وقت پھر سٹیزن جو ہے نا، کسی بھی ملک کا سٹیزن جو مسلمان ہو، وہ پھر کرتا ہے کانسٹیٹیوشن نہیں، کانسٹیٹیوشن کو تو انہوں نے کرپٹ کر دیا ہے، کانسٹیٹیوشن میں ہے نا ناقابل دستانگیزی پولیس، ٹھیک ہے، آئی تھنک 2B کی ہے نا یہ شک کیا 2 یا ایسا ہی کچھ 2B کی ہے، مشرف نے جو کروائی تھی. صدر یا اس کے تمام تر فیڈرل جو گورنرز ہیں وہ ان کو پولیس کے ناٹ ٹچ، دے کین ناٹ بی اریسٹڈ. اب اس طرح کا ویجیلنٹی ملک میں رہتے ہیں ہم جہاں پہ اتنی کھلی چھوٹ ہے. اب ایک سٹیزن پھر کانسٹیٹیوشن کو انووک کر نہیں سکتا. اب کانسٹیٹیوشن کو انووک نہیں کر سکتا تو پھر وہ کس چیز کو انووک کرے گا؟ وہ پھر اینی تھنگ ادر دین ابو دا کانسٹیٹیوشن کرے گا. وہ ہمارے پاس ہے قرارداد مقاصد، اس کو انووک کرے گا پھر کہ کوئی بھی ایسا کانسٹیٹیوشن ریپگننٹ ٹو دا جورسپروڈنس آف دا اسلامک لا نہیں جا سکتا. ایسا لا نہیں بن سکتا جو کہ اللہ کے لا کے خلاف ہو. اب یہ دونوں لاز اللہ کے لا کے خلاف تھے. ایک کہ ایسی گورنمنٹ آئی جس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ تو اللہ کے لا کے خلاف ہے. یہ کون سی یہ حاکمیت دی ہے جو کہ مطلق الاعلان ہو گئی دنیا میں، ٹھیک ہے. دوسرا ناموس رسالت اسلام کی بیس آرٹیکولیشن ہے، بیس آرٹیکولیشن ہے. اٹس ناٹ کہ ٹاپ آف دا ہماری کوئی اوج کا مسئلہ ہے، ہم تصوف یا زہد کی اوج پہ پہنچیں گے تو اللہ کے نبی سے کا آنر کریں گے. نو، آنر آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از دا بیسک ڈیوٹی آف اسلام. نبی اسلام نے کہا نا کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنے کسی بھی عزیز سے، اپنی کسی بھی چیز سے زیادہ محبت نہ کرے. ناؤ دا کوشچن از، میں ابھی بڑا بیسک اور لیمن بتا رہا ہوں آپ کو، اس کی ٹیکنیکل فلاسفی بہت ڈیپ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اتنی ویلیو کیوں دینی ضروری ہے، ورنہ آپ کی اور میری بچت ہے ہی نہیں نا، ٹھیک ہے. میں ابھی محبت کے تقاضے نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ کو آخرت میں کھڑے ہو کے سوالوں کے تقاضے بتا رہا ہوں. صحابہ کی تو تربیت بھی کی ہے، حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ وہ تو قوم تو الرجک ہے حضرت عمر بن خطاب سے نا، مسلمان الرجک ہیں کہ ہاں اتنا سخت آدمی تھا، اس کی طرف سے تم لے کے آتے ہو. ان لوگوں کو لبرٹی چاہیے اس وقت. تو جان کے ایسے ایسے ایگزامپل دیتے ہیں جہاں پہ فرگیونگ کی بات ہو رہی ہے. حضرت عمر بن خطاب نے تو کچھ نہیں چھوڑنا تھا، ان کی کیمسٹری پرسنالٹی ایسی تھی کہ وہ بلیک اینڈ وائٹ کے اندر ڈیسیژن لیتے رہتے. He never used to forgive little things as well, which was alhamdulillah the biggest strength of Umar ibn Khattab. تو جب بھی ہم عمر بن خطاب کی بات کرتے ہیں تو لیفٹ ونگ کے دھوئیں نکل جاتے ہیں. وہ اچانک آپ لے کے بھی آئے تو ایک دم آپ نے ایک پلر اٹھا لیا، وہ بھی عمر بن خطاب کا. سو وی کینٹ جسٹ یوز دیٹ، وی ہیو ٹو یوز اے ویری ریشنل فلاسفی کہ کور میں وہ وجہ کیا ہے، عمر بن خطاب ایسے کیوں سوچتے تھے. Why was he allowed to think like that by the Prophet ﷺ himself? That's the question. میں ابھی جان کے عمر بن خطاب پہ ابھی نہیں آ رہا ہوں رضی اللہ عنہ. What I'm saying is کہ جب سلمان تاثیر کے کیس کے اندر یہ کیا کیس میں تو پڑھ رہا تھا سارا کیس، actually I was following it very very keenly، کیونکہ جب سیشنل کورٹ نے یہ ڈیسیژن دیا تھا تو بہت اوپن ڈیسیژن تھا. اس نے سارے فیکٹ سامنے کر دیے تھے اس جج نے. میں نے کھلے عام پوچھا ہے اس خاتون سے، آسیہ مسیح سے، کہ اس نے کہا ہاں میں نے کیا ہے، اکیلے چیمبر میں بٹھا کے میں نے کہا تجھے پتا ہے کہ تجھے پھانسی لگ بات لگاؤں؟ کہتی معافی کروا دی، کیا تو ہے میں نے. یہ بات میں نے خود اس جج کی خود سنی ہوئی ہے آن ریکارڈ. بہرحال دیٹس بیسائڈز دا پوائنٹ کہ اس نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. دا پوائنٹ وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ وین سلمان تاثیر کیس میں کوئی اور لا سپرسیڈنگ اور کنٹرولنگ دس سورٹ آف پرابلم نہیں تھا تو ایک سٹیزن کے پاس پھر کوئی اور چارہ نہیں بچتا، اکارڈنگ ٹو ہز اون ریشنل چلتا ہے وہ. پھر اب اس کیس کو میں نے جان کے یہ کیس انووک کیا ادھر. اب فرانس کا صدر ہے، پاکستان کا صدر کیا کرے گا اس کے بارے میں؟ تو کوئی لا کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے. بات سمجھنے کی کوشش کرے. نہ قرارداد مقاصد، قرارداد مقاصد سے اوپر کیا ہے قرآن، اور قرآن کو بھی نہیں، قرآن کو بھی اوور رائڈ کرتے ہیں. ان کے ملک میں کون سا حجاب بین ہے، کون سا قرآن مانتے ہو؟ وہ مسلمان نہیں ہو، کیوں قرآن مانیں گے؟ سو دا اونلی تھنگ دیٹ کین بی ڈن از دا سیم empowerment that a citizen actually wants to invoke between his
and his own creator's connection. کہ بھائی میں اب اللہ کے لیے جو کچھ کروں گا کروں. So these guys are naturally inviting کہ ان کے گھر پہ آ کے کوئی ان کو گولیاں مار دیں, کیونکہ کوئی اور قانون اس کو روکتا نہیں ہے. اب کوئی بھی یورپین سن رہا ہوگا کہ نہیں سر یہاں پہ بھی ہم کیس کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا وہ کیا. اور بھائی فرسٹ امینڈمنٹ کا لا امریکہ میں ایسا ہے, آپ کچھ بھی کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. ایسے ایسے کیسز ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, تو میں تو پڑھتا ہوں. مگر فریڈم آف اسپیچ کوشچن پوچھنے کے فریڈم کو کہتے ہیں, آنسر دینے کے فریڈم کو نہیں کہتے. دس از سم تھنگ وچ پیپل ڈونٹ ریئلائز. سوال آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں, وہ تو اسلام میں بھی ہے. اللہ کے بارے میں بھی کوئی بھی سوال کر لو, بلکہ جان کے ہم تو انوائٹ کرتے ہیں بچوں کو کہ کوئی بھی سوال کرو, یہ بھی پوچھو کہ اللہ کو کس نے بنایا ہے. ہر دہلیوں والا سوال پوچھو. فریڈم آف اسپیچ اس سے زیادہ کیا ہوتی ہے اسلام میں؟ شرع میں شرم نہیں ہے, ٹھیک ہے, حدیث سنا رہا ہوں. ہر چیز پوچھنی ہے آپ نے, جو کہ سپرسٹیشس لیول کے اوپر بھی آپ نے ایک ڈوگمیٹک بلیف بنا لی ہوئی ہے, اس کو کینن ڈکلیئر کر دیا ہے, یا پھر کوئی معاشرتی لیول کے اوپر, یا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ آپ یو آر ashamed to ask this some sort of a sexual category کے کچھ سوال. ہر اللہ اسلام نے کہا سارے چیز پوچھ. دنیا میں زندہ رہنا ہے بھائی, ایسے تھوڑی زندہ رہے گا چھپ چھپا کے زندہ رہو گے. اسلام از ناٹ دا گیم آف شیڈوز, اٹس دا گیم آف لائٹ اینڈ اٹ انلائٹنز ایوری تھنگ. سو یہ سوال کرنے کی جو فریڈم ہے نا, یہ اسلام سے زیادہ کہیں نہیں. جواب کس طریقے سے دینا ہے اس کا فریڈم تو ہر انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے, فطرت کے اندر, انیٹ سائیکالوجی کے اندر ڈالا ہوا ہے. اب جس کو سائیکالوجی کا پتہ ہے اس کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. مگر یہ ہو ہی نہیں سکتا نا کہ میں آپ کی والدہ کے بارے میں بھی کیجول کامنٹ کر دوں. میری سائیکالوجی میں ہی نہیں ہے. مجھے سائیکالوجی میں پتہ ہے کہ آپ کا نیچرل ریئیکشن کیا آئے گا. اینی تھنگ دیٹ یو کلوز ٹو ایز لو ایز آور مدرز, کیونکہ ہماری مدر ہائرارکی میں تو بہت نیچے ہیں. اللہ اس کا رسول کہاں اور ہماری مائیں کدھر. ہم اپنی اتنی لوور ہائرارکی کے اندر بھی ایسا ریئیکشن دینے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں. ہر انسان رکھتا ہے, چاہے وہ چائنا میں ہو چاہے وہ سری لنکا میں ہو. ہر انسان کو اس کی سینٹیمنٹل بلیف سسٹم کے, سینٹیمنٹل بلیف کہہ رہا ہوں میں, اس کی بے شک کوئی ریشنل بیس نہ بھی ہو, اس کی جو ویلیو ہے نا, دس ویلیو آف ہوور ایور, جو بھی ہستی, جو بھی چیز, یہاں تک کہ میری فیوریٹ گاڑی کے بارے میں کوئی بات سننا ہے تو میری بات اس میں سارا آتی ہے کہ تجھے کیا پتہ گاڑیوں کا. یہ ایک خاص ویلیو سسٹم ہے ہمارے اندر. سو اف something which is so deeply embedded and it actually correlates with any and every purpose of my life and my being and my kids, the most important things in my life, ان سب کو میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں اللہ اس کے رسول کے اوپر. اس ہستی کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو نیچرلی میرا ریئیکشن پھر کیا ہوگا, بھیا پراپر چینل سے چلیں گے, اللہ نے بتایا ٹھیک ہے, قانون میں پکڑو, عدالتوں میں دو. اب ان کی جو عدالتیں اس چیز کو الاؤ کر رہی ہیں, اب جب ان کی چیز الاؤ کر رہی ہیں تو مجھے پھر کسی قسم کا تعامل نہیں ہے کہ کوئی اور فرانس سے, موراکو سے کوئی 4 لڑکے اٹھیں, پاکستان سے اٹھیں, میرا بیٹا اٹھے, I'll be more proud of him کہ بھائی اس کو اور کیا کرتے اس کے بارے میں. Tell me what law, UN میں جاؤں گا میں اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنے. کیا اسلام اس طرح کی پلیک کارڈ فلاسفی کے اوپر آتا ہے؟ This is not at all what you're going to train your kids. کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی شیعہ سنی مخالفت ہو, کوئی صحابی کو گالی دے گا, کوئی لا انووک نہیں ہوتا, کوئی لا انووک نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کوئی قانون انووک نہیں ہوتا. میں کیسے بتا رہا ہوں, حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے امیر المومنین اس وقت خلیفۃ المسلمین کو بندہ گالیاں دے رہا ہے, سامنے کھڑا ہو کے مسجد نبوی میں کرٹیسائز کرتے کرتے اول فول بکنا شروع ہو گیا. عمر بن خطاب نے کہا کہ میں تو اس کو قتل کر دوں گا, مجھے 1 سیکنڈ کی اجازت ملے گی تو تلوار پھیر دوں گا اس کو. یہ بندے کی جرت. ابو بکر صدیق نے ان کو ٹھنڈا کیا, اس بندے کو بھیجا اور کہا, بعد میں عمر نے کہا, ابو بکر نے کہا کہ تو واقعی قتل کر دیتا ہے اس کو. ہی سیڈ واقعی میں قتل کر دیتا, اس سے آگے یہ کیا حد ہے. ابو بکر صدیق نے خود کہا کہ یہ کون سا اسلام ہے, کس انسان کی ایسی اوقات ہے سوائے نبی علیہ السلام کی کہ جن کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جاؤ بندہ مار دیں ہم. بالکل اتنا قیمتی ہے ایک بندہ, انسان کی جان اتنی قیمتی ہے, مگر کسی انسان کی بھی جان اتنی قیمتی نہیں جتنی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس آنر کی جو بیس پیڈسٹل ہے, ان کے پیروں کے جو پیڈسٹل ہے. کیوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ تمام انسان اس دنیا میں 50-60 سال کے لیے آتے ہیں. وہ جو اربوں سال کی لائف ہے نا, وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس بلڈنگ کے اوپر. اس بلڈنگ میں ہم داخل ہوتے ہیں, اس کو اسلام کہتے ہیں نا, اس بلڈنگ کی بیس ہے نبی علیہ السلام کی جو آنر اس کی بیس ہے. ابھی نبی علیہ السلام کی سنتیں تو باقی کی ساری اوپر ہے نا. ایک بندے کے دل میں کتنا آنر ہے, اسلام کی بلڈنگ کے اندر بھی داخل ہوا ہے وہ. That's it.
سو اس کے اوپر جتنے مرضی انسان قربان ہو، اس میں کیا ہے؟ وہاں پہ تو ہمارا تو بیس کانسیپٹ ہے کہ یار اصلی زندگی تو آخرت کی زندگی. سو دیر از ایبسلیوٹلی نو کمپرومائز کہ جب نبی علیہ السلام کی بات ہو اور کسی بھی لیول کے اوپر آپ کوئی بھی قانون انووک کر سکتے ہو ضرور کریں. کوئی میں اور آپ میں سے کوئی نعوذ باللہ ہمارے سامنے کوئی واقعہ ہو، ہم دیکھ رہے ہوں اور ہم قانون میں جائیں گے، ہم تو اٹھا کے گولی تھوڑی مار دیں گے اس کو. ہم کیونکہ اس کے اوپر ایک سپر سیڈنگ قانون ہے. وی ہیو دا ہینڈس فورس بائی دا پولیس، دیٹس آ ہینڈ. نبی صاحب نے کہا ہاتھ سے رکھو، تو ہاتھ ہے نا دیے میں پولیس کو، وہ پکڑ کے آ جائے گی، جو بھی ہو رہا ہوگا. 295 بالکل اس کو پکڑا دیا. اب وہی کیا، وہ مسلمان کا کام ہے بھائی، پولیس میں دو اس کو پکڑو، اس کے اوپر کیس کرو، اس کو پروو کرو گلٹی. اف اٹ از پروون گو پنش ہم بائی ڈیتھ، نتھنگ لیس دین ڈیتھ. کوئی عمر قید نہیں، کوئی کچھ نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، ڈیتھ. ٹھیک ہے، ہو گئی کہانی. اب ایک بندے کے اوپر کوئی قانون ہی نہیں ہے تو پھر آپ کا وہی قانون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ اٹ از بٹوین یو اینڈ دا وے یو لک ایٹ گاڈ اینڈ ہز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اب انہوں نے خود اجازتیں دی ہیں، خود انہوں نے کال کی ہے کہ somebody should come and kill us, right, shoot me right in the face. اینڈ میں ابھی بتا رہا ہوں، جتنے لیفٹسٹ ہوں جتنے رائٹسٹ ہوں، میں آپ کو ابھی اپیل کر رہا ہوں کہ اس وقت مت پارٹی بنانا جب اس کے منہ پہ کوئی گولی مارے گا جا کے. یہ ایک ریشنل بلیف سسٹم کو انہوں نے ہمارے ڈیپلی ایمبیڈڈ ایموشنل بلیف سسٹم کو چیلنج کروایا، اور ہم کسی بھی قانون کی طرف نہیں جا سکتے. تو پھر وہی قانون ہے جو انہوں نے انووک کیا. انہوں نے اگر بدماشی کرنی تو ہمارے پاس بھی وہی ہاتھ اور وہی پیر ہیں. ہمارے پاس بھی ایگزیکٹ وہی مسئلہ ہے کہ جو ان کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یار کسی کی جان نہیں لیتے ہوتے جب تک کہ باقی کی تمام تر جانوں کے اوپر مسئلہ نہ آ جائے. اور تو اس سے زیادہ کیا بڑا مسئلہ نہیں کسی کی جانوں پہ.